بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 11 اسلامیات کی نیو بک، اس کا چیپٹر فلسفہ صوم۔ آج کی ویڈیو میں اس کی جو مشق ہے اس کو ہم سولو کریں گے۔ مشق کا پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا MCQ ہے، حدیث مبارکہ کی روح سے روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ جہنم کی آگ سے، جنات کے شر سے، شیطان کے شر سے، یا سستی اور کاہلی سے؟ تو اس کا جواب آپشن الف، جہنم کی آگ سے۔ دوسرا MCQ ہے، آیت قرآنی کی روشنی میں روزے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ کھانے اور پینے سے پرہیز کرنا، اللہ تعالیٰ کے منع کیے کاموں سے رک جانا، غریبوں اور ناداروں کو کھانا کھلانا، نظم و ضبط اور وقت کی پابندی۔ تو اس کا جواب آپشن بے، اللہ تعالیٰ کے منع کیے کاموں سے رک جانا۔ تیسرا MCQ ہے، صدقہ فطر دیا جاتا ہے ناداروں کو عید میں شامل کرنے کے لیے، روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے، نفلی روزوں کی قبولیت کے لیے، یا اجتماعی افطار کے اہتمام کے لیے؟ تو اس کا جواب آپشن الف، ناداروں کو عید میں شامل کرنے کے لیے۔ چوتھا MCQ ہے، روزے کس طرح عبادات میں اخلاص پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے؟ آپشن الف ہے، روزہ دار تہجد گزار بن جاتا ہے، روزے کا حال لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، روزہ بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے، یا روزہ دار تمام بری عادات سے بچ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب آپشن دال، روزہ دار تمام بری عادات سے بچ جاتا ہے۔ پانچواں MCQ ہے، رمضان المبارک میں شب قدر بہت اہم کیوں ہے؟ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے، اس رات خاص روزہ رکھا جاتا ہے، اس رات فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یا اس رات صدقات کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب آپشن الف، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، اسلامی عبادات میں روزے کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ پیج نمبر 54 پہ شارٹ نمبر 1 کا آنسر، روزے کا فلسفہ یہاں اس کے نیچے سے سٹارٹ کر لیں۔ روزہ محض بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر برے کام سے رک جانے کا نام ہے۔ وہ تمام اعمال جو عام دنوں میں ہمارے لیے جائز ہیں، ہم روزے کی حالت میں ان سے بھی رک جاتے ہیں۔ اس سے نہ صرف نفس پر قابو پانے کا درس ملتا ہے، بلکہ محبت الہی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ لائن بھی اس میں ایڈ کر لیں، روزہ کا بنیادی مقصد حصول تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو یہ شارٹ کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔ دوسرا شارٹ ہے، روزے کی کون کون سی اقسام ہیں؟ پیج نمبر 54 پہ روزے کے احکام و مسائل کا یہ باکس بنا ہوا ہے، اس میں نیچے روزے کی اقسام لکھی ہوئی ہیں۔ اس کی 3 اقسام ہے، اس کو آپ نشان لگا لیں۔ شارٹ نمبر 2 کا آنسر ہے رمضان کا روزہ، نظر معین کا روزہ اور نفلی روزہ۔ تیسرا شارٹ کویشچن ہے، روزہ ترک کرنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تیسرے شارٹ کا آنسر ہے، اس طرح تحریر کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ترک کرنے کے بارے میں سخت تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑا، وہ پوری زندگی روزے رکھ لے تب بھی اس کا ایک روزہ پورا نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اور بغیر کسی معقول وجہ کے اسے ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت میں روزہ نہ رکھنے کی صرف خاص حالات میں اجازت دی گئی ہے، جیسے بیماری یا سفر۔ چوتھا شارٹ ہے، رمضان المبارک میں روزہ توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ پیج نمبر 54 پہ یہ باکس بنا ہے، روزے کے احکام و مسائل، اس میں روزہ توڑ ڈالنے کا کفارہ، یہ ہیڈنگ بنی ہوئی ہے، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کر لینا۔ شارٹ نمبر 4 کا آنسر، روزہ توڑنے کی قضا لازم ہے، لیکن بلا عذر شرعی رمضان کا روزہ توڑنے پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے، جو کہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ یہاں تک شارٹ نمبر 4 کا آپ نے آنسر لکھ لینا ہے۔ پانچواں شارٹ ہے، شب قدر کی کیا اہمیت ہے؟ پیج نمبر 54 پہ نیچے سے تیسری لائن ہے، یہاں سے سٹارٹ کر لیں۔ شارٹ نمبر 5 کا آنسر، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ یہاں تک ہے شارٹ نمبر 5 کا آنسر۔ شارٹ نمبر 6 ہے، روزے کا فدیہ کب اور کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ نمبر 6 کا آنسر آپ اس طرح تحریر کر لیں، روزے کا فدیہ ان افراد کے لیے ہے جو مستقل طور پر روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتے، جیسے بوڑھے یا وہ بیمار افراد جن کی بیماری لمبی ہو یا ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو۔ فدیہ کی مقدار ایک دن کے روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلانا ہوتی ہے، یا پھر اس کے برابر کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ آپ یہ رقم رمضان کے دوران یا بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ رمضان کے اندر ہی ادا کر دی جائے تاکہ اس کا زیادہ فائدہ ہو۔ لانگ کویشچن ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ پہلا لانگ کویشچن ہے، روزے کی اہمیت اور فضیلت پر تفصیلاً تحریر کریں۔ پیج نمبر 53 پہ مفہوم کی ہیڈنگ بنی، یہاں سے آپ نے لانگ کویشچن نمبر 1 کا آنسر سٹارٹ کرنا ہے۔
اور اس کو پیج نمبر 54 پہ آپ نے لے جانا. پیج نمبر 54 پہ روزے کا فلسفہ، اس کے اوپر یہ حدیث کا ترجمہ. یہاں تک آپ نے لانگ کوشچن نمبر 1 کا آنسر کا نشان لگا لینا. دوسرا لانگ ہے رمضان المبارک میں کیے جانے والے مسنون اعمال اور ان کے مسائل پر روشنی ڈالیں. دوسرے لانگ کا آنسر آپ اس طرح لکھ لیں: رمضان المبارک کی اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے. اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں. اس ماہ کی فضیلت و اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس میں کئی ایسے مسنون اعمال ہیں جن پر عمل کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. ان اعمال اور مسائل میں سے چند اہم درج ذیل ہیں. پہلا، روزہ رکھنا یعنی صوم. اس کا مسئلہ کیا ہے کہ روزہ رمضان المبارک کے روزے ہر بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے. سفر، بیماری یا خواتین کے مخصوص ایام میں روزہ معاف ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا لازم ہے. مسنون عمل کیا ہے کہ سحری کھانا سنت ہے اور افطار جلدی کرنا مسنون ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے گی. دوسرا پوائنٹ بنا لے: نماز تراویح. مسئلہ ہے تراویح کی نماز رمضان کی راتوں میں ادا کی جاتی ہے. باجماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص انفرادی طور پر بھی پڑھ لے تو اس کا ثواب ہے. اب اس کا مسنون عمل کیا ہے کہ تراویح کے 20 رکعت پڑھنا مسنون ہے، تاہم بعض علاقوں میں 8 رکعت بھی پڑھتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے تلاوت قرآن. اس کا مسئلہ ہے کہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اس ماہ میں قرآن نازل ہوا، اس لیے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے. مسنون عمل قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی مسنون ہے. چوتھا پوائنٹ ہے صدقہ و خیرات. رمضان میں صدقہ و خیرات کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. صدقہ فطر بھی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے تاکہ غریبوں کی مدد کی جا سکے. اب مسنون عمل کیا ہے؟ صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے ادا کرنا مسنون ہے تاکہ عید کے دن غریب لوگوں کو بھی خوشیوں میں شامل کیا جا سکے. پانچواں پوائنٹ ہے اعتکاف. مسئلہ کیا ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے. مردوں کے لیے مسجد میں اور خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف بیٹھنا مسنون ہے. مسنون عمل کیا ہے؟ اعتکاف کرنے والا شخص اپنا زیادہ وقت عبادت، ذکر اور تلاوت میں گزارے. چھٹا پوائنٹ لیلۃ القدر کی تلاش. مسئلہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنا مسنون ہے. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مسنون عمل کیا ہے؟ اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعا، استغفار اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. آخری پوائنٹ بنا لے ساتواں، سحری افطاری کے مسائل. مسئلہ سحری کھانا سنت ہے اور افطاری کے وقت جلدی کرنا بھی سنت ہے. مسنون عمل کیا ہے؟ افطار کے وقت 10 ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے. اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. یہ چند اہم مسنون اعمال اور ان کے مسائل ہیں جن پر عمل کر کے رمضان المبارک کی برکتوں سے بھرپور استفادہ کیا جا سکتا ہے. یہاں تک لانگ کویشچن نمبر 2 کا آنسر ہے. تیسرا لانگ ہے رمضان المبارک کے اعمال اور روزے کے عملی زندگی پر اثرات کا جائزہ لیں. پیج نمبر 54 پہ رمضان المبارک کے اعمال کی ہیڈنگ بنی. یہاں سے لانگ کویشچن نمبر 3 کا آنسر اپنے سٹارٹ کرنا ہے اور پیج نمبر 55 پہ عملی زندگی پر اثرات کی ہیڈنگ بنی ہے. اس میں آپ نے کمپلیٹ یہاں تک لکھ لینا ہے اپنے لیے توشہ آخرت کا انتظام کر سکے. یہاں تک لانگ کویشچن نمبر 3 کا آنسر ہے. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.